دیکھیے پی ایم صاحب تو لاک ڈاؤن کو سافٹ کرنے جا رہے ہیں. مسجدوں کا کھولنا، رمضان میں تراویح کا عبادت کا اہتمام کرنا، اس کا تمام کا ذمہ وزیر اعظم نے علماء کرام کو دیا ہے. وزیر اعظم نے بالکل واضح طور سے علماء کو یہ کہا ہے کہ میں مساجد کے اندر پولیس کے ذریعے انوائرمنٹ کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا یہ ہوں کہ اگر آپ ذمہ لیں گے تو میں مساجد کھولنا چاہتا ہوں، لیکن ذمہ واری علماء کی ہے کہ وہ اس کی امپلیمنٹیشن کروائیں، اور علماء نے یہ ذمہ لیا. اور میں اب تک جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں مساجد کے اندر انتظامات، وہ بالکل اسی طرح سے ہیں جیسے ہمارے ساتھ طے کیے گئے تھے. علماء اس کے اندر بھرپور ساتھ دے رہے ہیں. دوسری بات آپ نے کیا؟ یہ جو سائنسی بنیاد پہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو پہ وائرس کی کلاسیفیکیشن اس کی وائرس کی کلاسیفیکیشن تو جب WHO کر لے گی تو پھر آگے اس کی مزید ترجمانی ہو جائے گی. فی الحال تو یہ ایک ایسی جنگ ہم لڑ رہے ہیں جس میں دشمن ہمیں نظر نہیں آ رہا. دنیا میں اس کی کوئی SOP سیٹ نہیں ہے، یعنی کوئی کتاب نہیں ہے کہ ہم وہ کتاب پڑھ لیں کہ وائرس کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور اس کو ہم کنٹرول پہ چلے جائیں، کیونکہ یہ وائرس پہلے دنیا میں دیکھا نہیں گیا. یہ پہلی بار دنیا میں ہوا ہے. وفاق نے اپنی طرف سے بھرپور مدد کرنے کی کوشش کی ہے سندھ حکومت کی. میں وہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. سندھ حکومت کے لیے 3,45,100 سرجیکل ماسک، 9,647 N95 ماسک ارسال کر دیے گئے ہیں. 69,299 حفاظتی سوٹ PPE جس کو آپ کہتے ہیں، اور 15,777 کارٹن بھی استعمال کیے گئے ہیں. 49,587 سرجیکل ٹوپیاں، 31,614 جوڑے دستانے اور 4,038 حفاظتی اینکیں بھی سندھ حکومت کو ارسال کی گئی ہیں. 37,674 جوتوں کے کور اور 1,521 فیس شیلڈ بھی سندھ حکومت کے ڈاکٹروں کے لیے سندھ حکومت کے حوالے. یہ کل کی بات آپ سے میں کر رہا ہوں کی گئی ہیں. اس سے پہلے جو تھا وہ علیحدہ تھا. ہیزرڈ سوٹ، باڈی بیگز اور سیفٹی باکسز بھی سامان میں شامل ہیں. اس کے اندر ہم نے 1 لیٹر اور 250 ml کی سینیٹائزرز کی باٹلز جو ہیں وہ لاتعداد سندھ حکومت کے حوالے کی گئی ہیں. PCR مشینز سندھ حکومت کے حوالے کی گئی ہیں. اس کے لیے ٹیسٹنگ کٹس سندھ حکومت کے حوالے کی گئی ہیں. اس میں ہم نے $10 ملین جو IMF کا یہاں پہ غیر استعمال شدہ رقم تھی وہ سندھ حکومت کے حوالے کی گئی. اور جو مدد سندھ حکومت نے چاہی وہ اسے دی، اور مزید بھی اگر سندھ حکومت مدد چاہے گی وفاق سے تو وفاق بالکل آگے بڑھ کر اپنے صوبہ سندھ کی مدد کرے گا، دوسرے صوبوں سے زیادہ بڑھ کے مدد کرے گا. عمران خان صاحب کو ہر صوبے کا اتنا ہی احساس ہے جتنا ان کو کسی اور صوبے کا ہو سکتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ سندھ کا احساس پنجاب سے زیادہ ہے یا پنجاب کا احساس سندھ سے زیادہ ہے. وزیر اعظم پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. پورے پاکستان کا دکھ وزیر اعظم کو محسوس ہے. دیکھیں پیکیج تو وفاق کا بہت بڑا ہے، یعنی 1,200 ارب روپے کا ریلیف پیکیج اس حالت میں جہاں خزانہ خالی ہو، جہاں پہ ملک مقروض ہو، جہاں ملک کے پاس قرضے اتارنے کی سوچ رہی ہے حکومت، اور وہ اپنے آپ کو اس ضمن میں بے بس پاتی ہو کیونکہ پچھلی حکومتوں نے بے انتہا جو قرض لیے اس میں پاکستان کا ٹیکس کلیکشن کا آدھا پیسہ ان کے قرضوں کے سود اتارنے میں چلا جاتا ہے. قرض اتارنے میں نہیں، قرضوں کا سود اتارنے میں. اس وقت وزیر اعظم نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا کہ 1,200 ارب روپیہ کے انہوں نے مختلف پیکیجز دیے، جس میں انڈسٹریل پیکیجز ہیں، جس میں ایکسپورٹرز کے پیکیجز ہیں، جس میں ہمارا یہ احساس پروگرام کا پیکیج ہے. اس طرح کے بہت سارے پیکیجز ہیں. آپ اس میں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا پیکیج کبھی کسی حکومت نے نہیں دیا. قیام پاکستان سے آج تک کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اتنا بڑا ریلیف پیکیج کبھی کسی حکومت نے نہیں دیا. اور مزید خواہش ہے وزیر اعظم کی کہ اسی پیکیج کو وہ اگر ضرورت پڑنے پر ایک بار پھر ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی ہم اسٹڈی موڈ میں ہیں، اسٹڈی فیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر آگے ضرورت پڑے گی تو پھر اس کو انشاءاللہ ریپیٹ کر دیں گے.
जून तक बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ जाएंगे, दूसरी जानब लॉकडाउन में भी नरमी हो रही है, तो वाज़ेह पॉलिसी क्या है, किस तरह रोका जाएगा? और दूसरा ये कि सनत कराची में जो खुली है इस पर सनतकारों का सोशल मीडिया पर बयान गर्दिश कर रहे हैं कि उनकी कोई डील हुई है, वो सवाल है। देखिए डील का तो मुझे नहीं इल्म, मैं कोई चीज़ ऐसी बिला वजह किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दूं। सोशल मीडिया पे कई खबरें सच्ची होती हैं और कई खबरें झूठी भी होती हैं, तो लिहाजा मेरे इल्म में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सनतकारों की कोई डील हुई है। मेरी सनतकारों से रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकात होती है। कल भी मेरे साथ फेडरेशन के लोग, छोटे ताजिर, अंजुमन ताजिर इत्तेहाद मेरे साथ बैठे थे, हमारा सेशन हुए, उन्होंने अपनी सजेशंस दी। वो सजेशंस मैंने वज़ीर आज़म को भेज दी, वज़ीर आला से भी शेयर कर लूँगा। उसमें से किसी ने भी मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की कि उनसे किसी ने पैसे मांगे या कोई डील हुई है। तो लिहाजा मैं ऐसी चीज़ को आपसे नहीं कह सकता वसूख से कि ऐसी कोई चीज़ हुई है। नहीं, बिल्कुल एक ही चीज़ है। जो चीज़ सदर पाकिस्तान ने अपने बयानिए में कही वो बिल्कुल वज़ीर आज़म की इजाज़त से वज़ीर आज़म के साथ बैठ के एक पॉलिसी बना कर कही गई। उसके बाद अगले दिन जो इजलास हुआ उलमा के साथ, जिसमें मैं भी शरीक था, वज़ीर आज़म उसकी सदारत कर रहे थे, उसमें ये बात जो आप कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, ये वज़ीर आज़म ने उलमा से कही थी कि मैं मसाजिद के अंदर पुलिस के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाऊँगा। मैं सिर्फ उस शर्त पे आपके साथ चलूँगा कि अगर आप ज़िम्मा लेंगे, यानी उलमा ज़िम्मा लेंगे इस चीज़ का कि वो इन SOPs को इम्प्लीमेंट करवाएंगे मसाजिद के अंदर, तभी उन्होंने कहा कि मैं चलूँगा। और तमाम उलमा ने वज़ीर आज़म के ऊपर इत्मीनान करते हुए ये कहा कि हम आपके साथ गारंटी करते हैं कि ये हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे, और आपको अथॉरिटी देते हैं कि अगर कहीं पे आपको नज़र आए कि ऐसा नहीं हो रहा है तो आप अपना डिसीजन रिव्यू करने का हक रखते हैं, और हम आपके साथ खड़े होंगे अगर आप कहीं पे अपना फ़ैसला तब्दील करते हैं तो लिहाजा इस वक्त बड़ी ज़िम्मेदारी उलमा कराम के ऊपर है, उन्होंने एक बड़ी ज़िम्मेदारी ली है। ये एक समझे कि रिस्की शॉट है, लेकिन जो वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने अल्लाह पे भरोसा करते हुए, अपनी कौम पे भरोसा करते हुए, क्योंकि एक कौम ही ये काम कर सकती है, ये किसी को डंडे के ज़ोर पे नहीं कराया जा सकता। और वज़ीर आज़म का हमेशा से ये उम्मीद और भरोसा रहा है कि जो पाकिस्तानी कौम है ये एक दुनिया की बेहतरीन कौमों में से है, तो इंशाअल्लाह हमारी कौम इसको प्रूव भी करेगी। हम रमज़ान में अपनी इबादत भी करेंगे और महफूज भी रहेंगे। ये भी टेस्टिंग किट्स 53,000 17,000 प्रिपेयर्ड, ये भी 19 को। भाई आप पहले एक चीज़ समझ लें, दुनिया में जहाँ भी लॉकडाउन हुआ है ना, वहाँ किसी पॉलिसी के तहत लॉकडाउन हुआ है। क्या हम 60 दिन के लिए लॉकडाउन करते हैं, इस 60 दिन में हम इतने अस्पताल बना लेंगे, इतनी वेंटिलेटर्स ले आएंगे, इतने आइसोलेशन सेंटर्स बना लेंगे, इतनी दवाइयाँ हमारे पास होंगी, इतने लोगों का इलाज कर पाएंगे, उसके बाद हम उसको खोल देंगे। हमारे पास क्या, हमने क्या पॉलिसी कोई ऐसी वजह की है कि हम जो लॉकडाउन करने जा रहे हैं, जो हमने शहर को बंद कर देंगे, तो हम उस दौरान हम करेंगे क्या, या हम सिर्फ इसका इंतज़ार करेंगे कि जहाँ पर जो होना है वहाँ हो जाए, उसके बाद फिर हम खोल लेंगे। तो लिहाजा एक स्ट्रेटजाइज करने की ज़रूरत है लॉकडाउन को। उसको स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दिया जा रहा है, जो अब एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपकी दुकानें भी खुलेंगी, जिसके अंदर आपके लोग, यानी एक मिसाल आपको दे रहा हूँ कि अगर एक दुकान की कैपेसिटी कम है तो 4 से ज़्यादा कस्टमर न जाए, उन्होंने मास्क पहने हो, हैंड सैनिटाइजर्स उनके पास हो, जो सेल्समैन हो उसने मास्क पहने हो, कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शन हो, रकम की लेन देन में भी ग्लव पहन के किया जाए। इस तरह की SOPs आ रही हैं जिसको स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दे रहे हैं। तो स्मार्ट लॉकडाउन में लोगों का रोज़गार चलेगा, लोग बेरोज़गार नहीं होंगे, और वो अपने अपने ज़रिया माश को बाइज़्ज़त तरीके से और हक हलाल के तरीके से जैसे वो कमाते थे उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। हमें कुछ अरसे के लिए कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना पड़ेगा। ये वायरस, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वायरस अगले हफ्ते चला जाएगा या 10 तारीख को चला जाएगा या 15। अभी दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि ये कब तक रहेगा, कब जाएगा, कितना इसका इफ़ेक्ट होगा, कितना इफ़ेक्ट नहीं होगा। हमारे पास इस तरह के तो नहीं, इससे कमज़ोर वायरस कई आए, इबोला था, येलो फीवर था,
میڈ کاؤ تھا, سواس تھا, نہ جانے کتنے وائرس آئے. ڈینگی ہمارے پاس ہر سال واپس آتا ہے گھوم پھر کے. اللہ نے بڑا خاص کرم پاکستان پہ کیا ہوا ہے کہ آج تک 200 کی تعداد ابھی تک کراس نہیں ہوئی اموات کی کرونا وائرس کی وجہ سے, جو دنیا میں کم ترین ریشو ہے. میں ایک بار پھر آپ سے کہہ دوں کہ دنیا کا کم ترین ریشو میں سے ایک پاکستان کا ہے اموات کا کرونا وائرس کا. یہ تقریباً 0.2% بنتا ہے آبادی کے لحاظ سے. تو اس کے لیے ہمیں اپنے رب کا شکر ادا بھی کرنا چاہیے, لیکن اس میں ہمیں دیوانہ وار نہیں کھول دینا چاہیے کہ ہم بازاروں میں نکل جائیں اور مالز بھرے ہوں اور سنیما جا کے دیکھ رہے ہوں کہ ہمارے پاس وائرس ہمیں کچھ نہیں کر سکتا. یہ خام خیالی میں بالکل نہ رہیں. لیکن نہ جانے کیا اللہ کو ہماری کوئی چیز پسند آئی کہ جس کی وجہ سے اس نے ہمارے ملک پاکستان پہ رحم اپنا کیا ہوا ہے. ورنہ جو حال اس وقت امریکہ, اٹلی اور دیگر یورپی ممالک میں ہو رہا ہے, وہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان میں ہوتا تو اس کا پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا. اس کو برداشت کرنے کا کیپیسٹی نہیں ہے پاکستان کی اتنی بڑی تعداد میں اموات کو ہینڈل کرنے کی. جی, اس کے لیے اسٹریٹجی ترتیب دے دی گئی ہے. وہ لوگ, وہ حضرات یا خواتین جن کے تھم امپریشن یا انگلی کو امپریشن ختم ہو چکے ہیں, جو کہ 60 سال 65 سال کے بعد یہ تقریباً بڑی نارمل سی چیز ہے کہ اس میں کئی لوگوں کا امپریشن نہیں آتا, اس کے لیے نادرا میں ویریفیکیشن سینٹرز کھول دیے گئے ہیں. وہ لوگ, ان لوگوں کو ہم نادرا ریفر کر رہے ہیں, وہ نادرا جاتے ہیں, نادرا سرٹیفائڈ ان کو کر دیتی ہے, اور وہ ایک طرح کا سمجھیں کہ پے آرڈر جیسے ان کو مل جاتا ہے اور وہ بینک سے جا کے کیش کرا لیتے ہیں. تو یہ معاملہ آیا تھا جس کو حل کر لیا گیا. نہیں, میں اس وقت آپ کو نہیں بتا سکتا, لیکن یہ ایک بہت بڑا نقصان پوری دنیا کا اکانومی نقصان ہوا ہے. یعنی کبھی ہم نے یہ سوچا نہیں تھا کہ خام تیل کو اٹھانے کے پیسے ملیں گے, فری میں آئل اور اٹھانے کے پیسے بھی آپ کو ساتھ اس وقت مل رہے ہیں. یہ کبھی آج سے کچھ 6 دن پہلے بھی کسی نے نہیں سوچا تھا. تو اس وقت دنیا تبدیل ہو رہی ہے. ہم دوسری بار ایک بدلتی دنیا کو دیکھنے جا رہے ہیں, جو ہم نے ایک 9/11 میں دیکھا تھا, جب ہماری, کم سے کم اپنے خطے کی میں بات کر سکتا ہوں کہ دنیا تبدیل ہو گئی تھی. اور ایک بار پھر ہم وٹنس کر رہے ہیں, ایک بدلتی دنیا کو ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد کون سا ملک کہاں جاتا ہے, اکنامک وائبلٹی کس کی کتنی بنتی ہے, کون سی قوم اٹھتی ہے, کون سی قوم گرتی ہے, یہ سب آنے والے وقت میں منحصر ہے کہ وہ کس طرح سے ہو پائے گا. ایک چیز آ رہی تھی کہ حکومت سندھ کی طرف سے تھوڑی سی شکایت تھی کہ حکومت سندھ کے کچھ لیڈران نے بھی ٹویٹ بھی کی تھی اور میسیج بھی کیا تھا کہ سندھ کے ساتھ کچھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے, جس کے اندر ان کو کٹس کی کمی ہے. تو ان کو کٹس پہلے بھی پرووائڈ کی گئی تھیں. لیٹسٹ آپ کو میں 19 اپریل کا NDMA کا بتا دیتا ہوں کہ 53,000 کٹس جو ہیں وہ ٹوٹل لی گئی تھیں, جس میں سے 17,000 تھرو ڈونیشن آئی تھیں. VTM 25,000 اور سواب ٹیسٹ کے لیے 25,000. یہ ہمارے پاس چیزیں موجود تھیں جو ہم نے سندھ کو دے دی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں 53 اور 17 الگ ہیں. جی, 53 علیحدہ ہیں اور 17,000 علیحدہ ہیں. تو 53,001 اور 17,001 کی کٹس دی گئی ہیں. ابھی اتنے ٹیسٹ کی کیپیسٹی سندھ میں ہے نہیں کہ اس سے اوپر کے ٹیسٹ وہ کر سکیں. جیسی ان کی کیپیسٹی بلڈ ہوگی یا اس سے زیادہ ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی پرووائڈ کر دیں گے. ہماری وزیر اعظم کی بھی یہ خواہش ہے کہ اس جنگ کو ہم کٹھے مل کے لڑ سکتے ہیں. اس میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی, اس میں ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے. بہت شکریہ. ایک تو لوڈ شیڈنگ اور دوسری طرف لوڈ شیڈنگ پورے سندھ میں جو ہے بہت زیادہ کی جا رہی ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ ایک طرف وزیر اعظم کہتے ہیں کہ لوگوں کو پکڑا نہیں جائے, جیلوں میں نکالا جائے, یہاں خواتین کی بے عزتی ہو رہی ہے اور لوگوں کو یعنی کہ اس طرح جرائم پیشہ افراد کی طرح فوٹو بھیج کے پولیس اور ویڈیو وائرل کر رہی ہے, پکچرز بھیج رہی ہے. اس پہ آپ نے کیا بات, کس چیز کے ڈبل سواری ڈبل سواری پہ دیکھیے, یہ دنیا کا افسوسناک ترین منظر ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی پولیس اپنے ہی لوگوں پہ ڈنڈے برسائے.
یہ کسی مہذب قوم میں یہ کام نہیں ہوتا. یہ انتہائی غلط کام ہے. میں پولیس سے بھی یہ کہوں گا, آئی جی سندھ سے بھی کہوں گا اور چیف منسٹر سے بھی بات کروں گا کہ کم از کم خواتین اور بچوں کے ساتھ پولیس کا یہ رویہ مناسب نہیں ہے. اسے فوری طور سے روکا جائے. اور لوگوں سے بھی میں یہ گزارش کروں گا, التجا کروں گا کہ اگر حکومت نے پابندی لگائی ہے موٹر سائیکل کے اوپر ڈبل سواری کی تو اس کا آپ احترام کریں پابندی کا. نہ یہ کام کریں کہ کسی کے لیے آپ کو تکلیف اور زحمت اٹھانی پڑے. لیکن پولیس کے اوپر میں زور دوں گا کہ یہ بالکل کام نہ کریں, اپنے لوگوں کو ڈنڈے نہ ماریں. آپ نے اگر جو کام آپ کر رہے تھے کہ آپ 1 گھنٹہ سائٹ پہ بٹھا دیتے تھے وہ مناسب ہے, آپ کر رہے تھے, کالنی شروع کر دی تھی, اس کو بھی میں کہتا ہوں چلیں چلا لیں آگے. لیکن یہ لوگوں کو ڈنڈے مارنا, پھر ان کی تذلیل کی تصویریں سوشل میڈیا پہ لگانا, یہ کہاں کی کوئی قابضین تو نہیں ہے پولیس, کہیں باہر سے تو نہیں ہے قبضہ کرنے پاکستان پہ. سندھ کی پولیس جو ہے وہ سندھ کے لوگوں کی خدمت کے لیے ہے, تو لہٰذا اسے خدمت تک رکھیں, ڈنڈے مارنے پہ نہ رکھیں. احساس کی فگر ہی بتا دیں. بہت شکریہ. یار لوڈ شیڈنگ کا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ لوڈ شیڈنگ کس لیے ہو رہی ہے, کیونکہ اس وقت تو انڈسٹریز بند ہیں. وافر مقدار پہ لوڈ شیڈنگ اپنا کے الیکٹرک کے پاس بھی موجود ہے اور حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے پاس بھی موجود ہے. میں اس کو ذرا سے چیک کر لوں. میرے پاس آج ہی یہ کمپلین آئی ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. مجھے اس کو دیکھنا پڑے گا اور میں یہاں پہ انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں انرجی منسٹر سے بھی بات کروں گا اور ہیسکو کو بھی میں متنبع کروں گا کہ وہ فوری طور سے لوڈ شیڈنگ اگر کہیں کر رہے ہیں, اگر کوئی خرابی ہے تو وہ بتائیں, اگر کوئی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں تو اسے فوری طور سے ختم کریں. میں ذرا سا اس کو دیکھ لوں بھائی, مجھے اس کا صحیح علم نہیں ہے. تدارک میں اس وقت کر سکوں گا جس وقت میں صحیح معاملات کو دیکھوں گا. میں حیدرآباد آیا ہوا ہوں, میں کوشش کروں گا کہ آج ہیسکو کے چیف سے بھی ہماری ملاقات ہو جائے تاکہ میں ان سے بھی اسٹوری سن لوں اور انہیں متنبع بھی کر دوں. کوئی یہ کام نہیں کریں گے. میں منسٹر کو بھی آن لائن لے لوں گا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو آپ کی یہ تکلیف میں دور کر کے جاؤں گا.